السلام علیکم۔ ابھی ہم الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا قاعدہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں فعل مضارع ہی کو پڑھیں گے ہم، جس میں مؤنث کو ہی پڑھیں گے۔ اس کی علامتیں دیکھ لیتے ہیں۔ واحد متکلم کے لیے حمزہ، جیسے اجلسو میں بیٹھی، تو اگر حمزہ ہوگا، الف کے اوپر حمزہ ہوگا تو وہ واحد متکلم کی نشانی ہے اور وہ مؤنث کی نشانی ہے۔ اور مخاطب کے لیے تا اور آخر میں یا نون، مخاطب کے لیے تا اور آخر میں یا نون، جیسے تجلسین، جیسے تم کے لیے جو ہے وہ تا استعمال ہوگا، اور یا پھر یا آخر میں یا نون بھی اگر آ جائے تو وہ بھی تم کے لیے یا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور غائب کے لیے بھی تا، جیسے تجلسو، اگر وہ کی ہم بات کریں تو بھی تا ہی ہم لگاتے ہیں۔ فعل امر، اگر فعل امر بنانا ہے، فعل امر کیا ہوتا ہے؟ جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کرنے کو کہا جاتا ہے وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ لگا دیں اور آخر میں آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تفتح سے افتح اور تقرأ سے اقرا۔ اب اس میں تفتح تے کے بعد فے ہے اور فے کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے، وہ تو کیونکہ وہ ساکن ہے تو ہم جب تے ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد تے ہٹا کے ہم الف لگا دیں گے، جسے ہم حمزہ بھی کہتے ہیں، اور اس طرح ہمارا امر کا صیغہ جو ہے وہ بن جائے گا، اور آخر کے حروف کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر تے کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے، جیسے سقیفہ یا سقیفو، وہ تقیفو میں تے کے بعد والا حرف جو ہے ساکن نہیں ہے بلکہ اس پہ حرکت ہے، تو پھر ہم سمپل تے کو ہٹا دیں گے اور الف یا حمزہ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے، اور سمپل کف بن جائے گا، ٹھہر جا۔ اسی فعل مضارع کے آخر میں یا لگا دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے افتح سے افتحی وغیرہ۔ اگر اس کو مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو ہم سمپل چھوٹی یہ لگا دیں گے، جس سے یہ امر سے مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اب ہم اس کے سبق کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حاضہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتی ہوں۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتی ہوں۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں۔ استاذہ اور تلمیذہ، استانی اور شاگردہ کے درمیان بات چیت ہے۔ ماذا افعل، میں کیا کرتی ہوں۔ انتی تاخذین الکتاب، آپ کتاب کھولتی ہیں، آپ کتاب پکڑتی ہیں۔ ماذا افعل، میں کیا کرتی ہوں۔ انتی تفتحین الکتاب، آپ کتاب کھولتی ہیں۔ ماذا افعل، آپ کیا کرتی ہیں۔ انتی تقرئین الکتاب، آپ کتاب پڑھتی ہیں۔ فاطمہ تاخذ الکتاب، فاطمہ کتاب پکڑتی ہے۔ ہیہ تفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتی ہے۔ ہیہ وہ، اور وہ بھی مؤنث۔ ہیہ تقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتی ہے۔ من تاخذ الکتاب، کون کتاب پکڑتی ہے۔ فاطمہ تاخذ الکتاب، فاطمہ کتاب پکڑتی ہے۔ من تفتح الکتاب، کون کتاب کھولتی ہے۔ فاطمہ تفتح الکتاب، فاطمہ کتاب کھولتی ہے۔ من تقرأ الکتاب، کون کتاب پڑھتی ہے۔ فاطمہ تقرأ الکتاب، فاطمہ کتاب پڑھتی ہے۔ سعیدہ تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے۔ نعیمہ تاخذ القلم، نعیمہ قلم پکڑتی ہے۔ جمیلہ تقرأ الرسالہ، جمیلہ رسالہ پڑھتی ہے۔ من تفتح الباب، کون دروازہ کھولتا ہے۔ سعیدہ افتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے۔ من تاخذ القلم، کون قلم پکڑتا ہے۔ نعیمہ تاخذ القلم، نعیمہ قلم پکڑتی ہے۔ من تقرأ الرسالہ، کون رسالہ پڑھتی ہے۔ فاطمہ تقرأ الرسالہ، فاطمہ رسالہ پڑھتی ہے۔ خذ الکتاب یا فاطمہ، پکڑو کتاب اے فاطمہ۔ اخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتی ہوں۔ افتح الکتاب، کھولو کتاب کو۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتی ہوں۔ اقرأ الکتاب، پڑھو کتاب کو۔ اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں۔ اب اس میں الف کے نیچے زیر جب آ جاتی ہے تو وہ امر بن جاتا ہے، اور الف کے اوپر حمزہ اور اوپر زیر آ جاتی ہے تو وہ
متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اس میں اقرأ الکتاب کے جو ہے وہ امر ہے، افتح الکتاب بھی امر ہے، اور افتح الکتاب جو ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے، جیسے میں کتاب پڑھتی ہوں اور میں کتاب کھولتی ہوں۔ افتح الباب، افتح الباب یا سعیدہ، کھولو دروازے کو اے سعیدہ۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ حمیدہ تفتح الشباب، حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے۔ وتغلق الباب، اور دروازہ بند کرتی ہے۔ وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے۔ اور اس طرح ہمارا جو ہے یہ سبق ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔